افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حاضرین اکرام، آج کا یہ پروگرام ہمارا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے شروع ہو کر آیت نمبر 20 تک مبنی ہوگا۔ آیت نمبر 5 تک حضرات متقی اہل ایمان کی خصوصیات بیان کی گئیں، اور آخری 5ویں آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، سواء علیہم، ان کے لیے یہ بات برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرانے والے تھے، اور ہر نبی اللہ کے عذابات سے ڈرانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو نذیر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں نذیر اور بشیر دونوں نام شامل ہیں۔ نذیر ڈرانے والا اللہ کے عذابات سے، اور بشیر اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینے والا۔ یہاں فرمایا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور یہ ڈرانا رحمت اور شفقت کی راہ سے ہوتا ہے۔ نبی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو اس میں یہ ڈرانا، اللہ کے عذابات سے ڈرانا، دراصل رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے نذیر کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ ڈرانا ساتھ شفقت اور رحمت کے، ورنہ جو دوسرا معنی ہوتا ہے ڈرانے کا، جیسے کسی چور ڈاکو سے ڈرایا جاتا ہے تو اس میں رحمت اور شفقت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی بھی اس کے اندر تھی کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ڈرانا نہ ڈرانا دونوں ان کے حق میں برابر ہیں، اس لیے کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے علم کے مطابق ان کفار کے بارے میں تھا کہ جن کے لیے ایمان ہے ہی نہیں، لکھا ہی نہیں گیا، ورنہ ایسے بھی کافر موجود تھے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بعد میں وہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہی مشرک تھے، یہی کافر تھے کہ بعد میں انہوں نے ایمان لے آئے، لیکن یہ ان کے بارے میں ہے کہ جن کے لیے ایمان تھا ہی نہیں، اور یہ اللہ کے علم میں تھا کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کی بصارت کے اوپر، ان کی سماعت کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا مہر لگا دینا دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور بصارت پر پردہ ڈالنا دراصل اس حوالے سے تھا کہ ان لوگوں نے حق کو دیکھا، حق کو پہچانا، حق کو سنا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اس کو قبول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اپنا شعور اور ادراک یہاں پر استعمال نہیں کیا، اس کی مخالفت کی جو اللہ رب العزت نے انہیں ایک حق پیغام پہنچایا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر، سماعت پر مہر لگا دی، اور بصارت پر پردہ ڈال دیا۔ مہر کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جب اس پر لگ جائے تو پھر کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے، بند کر دینا، اس کو پیک کر دینا جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگائی، لیکن بصارت پر مہر نہیں لگائی۔ بصارت کے لیے فرمایا کہ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہاں یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ ان کی بصارت پر بھی مہر لگا دی، تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ قلوب پر ہر طرف سے
غلبہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہر چار طرف سے جو ہے وہ آ سکتی ہے، اسی طرح سماعت کا تعلق بھی ہر طرف سے ہوتا ہے، آواز جو ہے وہ ہر طرف سے آ سکتی ہے، ان کو بند کر دیا کہ کسی طرف سے بھی نہ آئے۔ لیکن بصارت کا تعلق سامنے سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر جب سامنے سے پردہ پڑ گیا تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ وجہ فرمائی گئی کہ قلوب پر اور سماعت پر تو مہر ہے، لیکن بصارت پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ حق کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ دل سے حق کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر معاملہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، اور جس عذاب کو اللہ بڑا فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ان دو آیتوں میں کفار کا ذکر تھا جنہوں نے انکار کر دیا۔ اب اگلی آیات کے اندر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو منافق تھے، دل کے اندر ان کی کفر تھا لیکن زبان پر ان کی اسلام کا نام تھا اور ایمان کا نام تھا۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من یقول، جب ان کو کہا جاتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ایمان لے آؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں۔ اللہ کے علم ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان کو کہا جاتا ہے، ان کو پیغام دیا جاتا ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس معنی میں دھوکہ؟ کہ زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں لیکن دل میں ایمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اہل ایمان کی مدد و نصرت، اللہ کی مدد و نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے جواب دیا گیا وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنی ذات کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس کا ان لوگوں کو احساس بھی نہیں، اس دھوکے کا انہیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یہ نفاق، منافقت کی بیماری ان کے دلوں میں ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ جب انہوں نے خود اختیار کر لیا اس بیماری کو، اس نفاق کو، تو اللہ نے پھر ان کو اسی بیماری میں ترقی دے دی۔ جیسے کوئی شخص نیکی کے راہ پر آتا ہے تو اللہ اس کو نیکی کے راہ پر چلا دیتا ہے، اگر کوئی برائی کے راستے پر چلتا ہے تو وہ برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستہ بھی کھول دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے حالانکہ وہ ایمان ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بڑی بیماری اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، ایمان نہ لانا، منافقت کرنا، زمین پر فساد پھیلانا ہے، جب انہیں منع کیا جاتا کہ زمین پر یہ فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو وہ جواب میں کہتے انما نحن مصلحون، آپ ہمیں فساد پھیلانے والا کہتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی گویا وہ اپنے فساد کو اصلاح سے تعبیر کرتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اصلاح نہیں فساد ہی پھیلا رہے تھے۔ جواب میں بھی فرما دیا گیا الا انہم ہم المفسدون، جان رکھو حقیقتاً یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ جب ایمان نہیں، حق کا انکار ہے، منافقت دل میں ہے، اسی کو فساد کہتے ہیں۔ وہم لا یشعرون، لیکن ان لوگوں کو اپنے اس فساد کا شعور بھی نہیں ہے، ادراک بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب پھر انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی اہل ایمان لے آئے ہیں، تو ان کا جواب ہوتا تھا قالوا، جواب میں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں ایسے لوگوں کی طرح جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ، اہل ایمان کو وہ بے وقوف سمجھ رہے تھے، یعنی ان کی نظر میں اہل ایمان نے جو ایمان قبول کر لیا ہے انہوں نے بے وقوفی کا کام کیا ہے۔ تو جواب ان کا یہی ہوتا تھا کہ ہم ان بے وقوف لوگوں جیسا کام کر لیں، یہ تو بے وقوف ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو اللہ نے جواب دیا بے وقوف وہ نہیں ہیں
بلکہ یہ خود بے وقوف ہیں۔ جان رکھو کہ الا انہم ہم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ لوگ اس کا علم بھی نہیں رکھتے، اس کا ادراک بھی نہیں رکھتے کہ وہ بے وقوفی کے اندر خود مبتلا ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اہل ایمان سے جب یہ لوگ یعنی منافق لوگ ملتے تھے، قالوا آمنا، تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہم تو ایمان ہم نے قبول کر لیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، قالوا، تو ان کو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اہل ایمان کے ساتھ، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے، کہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اپنے جیسے منافقین کو کہتے تھے۔ اب یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، گویا اہل ایمان کو انہوں نے بیوقوف بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ تو اللہ نے جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے استہزاء کر رہا ہے، یعنی استہزاء مذاق کا جواب بھی وہ مذاق ہی ہوگا، اگرچہ اللہ کی یہ شان نہیں، لیکن جو جیسا وہ کام کر رہے تھے ویسا جواب ان کو دے دیا گیا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی اس معاملے میں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے رہیں اور اپنے نفاق پر ڈٹے رہیں، اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ سرگرداں رہیں، اسی کے اندر ہی وہ گھومتے رہیں اور اسی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں اور انہیں کوئی راہ جو ہے وہ نہ ملے۔ اولئک الذین، ایسے ہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے سودا کر لیا گمراہی کا ہدایت کے بدلے میں۔ اب یہاں اشتراک کا لفظ آیا ہے، یعنی خرید و فروخت جس کا معنی ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں نے یہ گمراہی خرید لی، کس کے عوض؟ ہدایت کے عوض۔ انہیں چاہیے تھا کہ ہدایت پر آتے، لیکن انہوں نے سودا کیا گمراہی کا۔ اب جو یہاں جو لفظ اشتراک آیا ہے، یعنی خرید و فروخت کرنا، تو اس معنی میں کہ یہ خریدنا کسی چیز کا اپنے نفع کے لیے ہوا کرتا ہے، اور یہ لوگ، یہ قوم جو تھی وہ تاجر تھی، تجارت کرتے تھے، اور تجارت میں ایک معنی نفع کا بھی ہوتا ہے کہ تجارت کی ہی نفع کے لیے جاتی ہے۔ تو فرمایا انہوں نے جو تجارت کی وہ گمراہی کی، حالانکہ وہ ہدایت کی ان کو کرنی چاہیے تھی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کو اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تجارت ہی ایسی تھی، انہوں نے ضلالت اور گمراہی لے لی تھی، تو یہ گمراہی انہیں کیا فائدہ دے گی؟ یہ سود مند اور فائدہ مند ان کے لیے نہ رہی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پر آ سکے، نہ وہ ہدایت پر آنے والے ہوئے۔ مثلہم، اب ان لوگوں کی مثال دی گئی، یہی لوگ جن کا ذکر پیچھے ہوا یعنی منافقین۔ کمثل الذی استوقد نارا، جنہوں نے آگ جلائی، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب وہ اس آگ نے اپنے ماحول کو، ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، اس روشنی کو فوراً سلب کر لیا گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہیں۔ یہ مثال بڑی اہم بھی ہے اور ایک عام آدمی کے سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ مثال یہ دی گئی کہ انہوں نے ایک آگ جلائی جس سے آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا اور ہر چیز نظر آنے لگی، یکایک وہ آگ اور وہ نور اور وہ روشنی چھین لی گئی، تو اب انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ فرمایا یہ مثال کیسے کہ ان کے سامنے اللہ رب العزت نے حق جو ہے وہ پیش کیا، حق جو ہے وہ آ گیا، ان کو دکھا دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، اور حق کو نور سے بھی تعبیر کیا گیا کہ نور روشنی، کہ جس روشنی میں آدمی صراط مستقیم پر چلے، اور گمراہی اندھیرے ہوتے ہیں، یعنی جب نور آتا ہے تو اندھیرے چلے جاتے ہیں، تو اندھیرے ختم ہوں گے تو نور آئے گا، تو نور کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلا جائے گا۔ جب ان کے سامنے فرمایا جب آگ جلائی تو وہ نور آ گیا، ان کے سامنے حق کا نور آ گیا،
لیکن پھر اچانک جب انہوں نے انکار کرنا شروع کیا، اس کا مذاق اڑانا شروع کیا اور دل سے اس کو قبول نہیں کیا، دل میں نفاق تھا، منافقت تھی، زبان پر جو ہے وہ ایمان کے دعوے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان سے وہ نور ایک دم لے لیا اور ان کو ایسے چھوڑ دیا کہ بالکل اندھیرے میں ہے، کچھ ان کو سجائی نہیں دے رہا۔ یہ مثال منافقین کے دی۔ سمم بکمن عمیون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ سننا، دیکھنا اور بولنا، فرمایا کہ حق کے سننے سے یہ بہرے ہو گئے ہیں اور حق کو بولنے سے یہ گونگے ہو گئے ہیں۔ عمیون، حق کو دیکھنے سے یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں۔ فہم لا یرجعون، اب یہ کبھی واپس نہیں ہوں گے، یعنی ظاہری بصارت ان کی نہیں گئی، ظاہری قوت گویائی نہیں گئی، ظاہری ان کی سماعت نہیں گئی، بلکہ مانوی گئی ہے کہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا، تو گویا یہ اب اندھے، بہرے اور گونگے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، دوسری مثال، یا پھر جیسے آسمان سے زور کا میہ برسا، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد وبرق، اور گرج ہے اور بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم، وہ ٹھونسے ہوئے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اس کڑک سے بچنے کے لیے، موت کے اندیشے کے سبب کہ ہم کہیں مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اس مثال میں کیا فرمایا گیا کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ حق پہنچایا گیا اور حق آ گیا تو انہوں نے حق کو سننے سے کانوں میں انگلیاں جو ہے وہ ڈال لیں، گویا یہ موت کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو اس مثال سے بھی یہ فرما دیا گیا کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ان کی ہر چال سے واقف ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی ہی اچک لے، یہ ان کو اس بات کا خطرہ تھا۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، وہ جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں یہ چلتے ہیں، اور جہاں پر ان پر اندھیرا ہو تو بس یہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی بینائی کو سلب کر لیتا۔ یہ بھی ایک مثال دی گئی ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں یہ چل پڑتے ہیں، اور جب وہ بجلی کا چمکنا بند ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر یہ رک جاتے ہیں، اور ان کے کان اور ان کی بینائی اللہ رب العزت سلب کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ یعنی یہ انہی منافقین کی مثال دی گئی ہے کہ جب ان کو کوئی راستہ ملتا ہے اور مسلمانوں کی فتوحات جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر جب مسلمانوں کے اوپر کوئی تنگی، کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر یہ لوگ اس سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، گویا پھر یہ لوگ ان سے اپنے تعلق کو توڑ لیتے ہیں، کشمکش کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، تو ان کے دل جو ہے وہ دو رائے ہو جاتے ہیں، اسی کو منافقین کہتے ہیں۔ ورنہ اگر ان کا دل اہل ایمان کے ساتھ ہو جاتا، ان کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا، تو پھر ان کے دلوں کے اندر یہ دو رائے نہ رہتی۔ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی بینائی کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ چاہتا تو اس طرح کر لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انہیں مہلت دے دی ہے، حق کو سامنے لا کر اور حق کو بتا کر، سمجھا کر، دکھا کر کہ اس کو اپنے شعور، اپنے ادراک اور اپنی کوشش سے اس کو اختیار کریں۔ اگر نہیں اختیار کریں گے تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اور اگر اختیار کر لیں گے تو اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو آج کی یہ آیت نمبر 20 تک کا یہ مفہومی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔